السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، روز کا اپنا لیسن سن رہے ہوں گے اور جو عمل کی باتیں ہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے۔ ہماری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیں جی، ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، بلکہ لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کلن، سارے کے سارے، لہو، اس کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں۔ بدیع، ایجاد کرنے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، واسطے اس کے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا، نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او، یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل، مانند، قولہم، ان کی بات کے، تشابہت، باہم ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، قد، تحقیق، بینا، بیان کی ہم نے، آیاتی، آیات، لقوم، واسطے ایک قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہو، انا، بے شک ہم نے، ارسلناک، بھیجا آپ کو، بالحق کی، ساتھ حق کے، بشیراً، خوشخبری دینے والا، ونذیراً، اور ڈرانے والا، ولا، اور نہ، تسألو، تم سے سوال کیا جائے گا، عن، بارے میں، اصحاب الجحیم، جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں، ولن، اور ہرگز نہیں، ترضی، راضی ہوں گے، ان کا، آپ سے، یہود، یہود، ولا، اور نہ، النصارى، نصارى، حتی، یہاں تک کہ، تتبع، تم پیروی کرو، ملتہم، ان کی ملت کی۔ قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی ہے، ہوا، وہی، ہدا، ہدایت ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، اتبعت، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے جو، جاءک، آیا تمہارے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک، نہیں تیرے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ، نصیر، کوئی مددگار۔ جی تو دیکھیں، آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں، اور انہوں نے کہا، بنایا اللہ نے بیٹا، پاک ہے وہ، بلکہ اس کے لیے ہے، جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں، سارے کے سارے اس کے لیے فرما بردار ہیں۔ یعنی کہ یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا، جو عیسائی تھے وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ پاک ہے ذات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہیں، زمینوں اور آسمان
جو کچھ بھی اس میں ہے سب کا سب اسی کے فرما بردہ ہیں۔ قانتون قناعت یعنی قناعت پسندی، قنوت میں کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری سے اللہ کی عبادت کرنا جس میں دوام ہو، یعنی کہ بہت ہی تحمل مزاجی سے بالکل فرما بردار ہو کے، یعنی کہ جو اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جس کام سے روکا ہے اس سے ہٹ جانا۔ آپ دیکھیں کہ سوائے انسان کے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ فرما بردار ہیں۔ ابھی جو انسان ہے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتے ہیں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں وہ نہیں کرتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سارے کے سارا اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ آیت نمبر 117 دیکھیں، ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے واسطے اس کے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے کیا فرمانا ہوتا ہے؟ کن، یعنی کہ بس اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے تو اگر کوئی کام کرنا ہو باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، پھر اس سے کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر نہیں صحیح لگا تو اسے وہ مٹا دیا، اسے ختم کر دیا اس طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کیا کرنا ہے؟ جس کام کا وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے لیے بس کہتے ہیں کن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 دیکھیں، اور کہا ان لوگوں نے نہیں وہ علم رکھتے، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مانند ان کی بات کے باہم ملتے جلتے ہیں دل ان کے۔ یہاں پہ بیسیکلی مشرکین مکہ کا کہا جا رہا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہمیں اس چیز کا علم کیوں نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کلام، اللہ تعالیٰ کا کوئی کلام کیوں نہیں آتا، ہمارے پاس کوئی اس کی نشانی کیوں نہیں آتی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح کہا تھا جو لوگ ان سے پہلے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ نے بھی یہی حرکت کی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے واقعے میں وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود آ کے کلام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل باہم ملتے جلتے ہیں، یہ انہوں نے ایک ہی جیسی بات کی ہے۔ تحقیق بیان کی ہم نے آیات واسطے ایک قوم کے جو یقین رکھتی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آیات کو واضح کر دیا ہے، یعنی کہ بنی اسماعیل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نزول کیا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اور احکامات جو نازل کیے ہیں، وہ ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 119 میں، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا بارے جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، دنیا میں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کا اقرار کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اور ڈرانے والا کن لوگوں کے لیے؟ جو برے اعمال کرتے ہیں، ایمان نہیں لے کے آتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، ان کے لیے ڈرانے والے، یعنی کہ انہیں باخبر کرنے والے ہیں کہ قیامت کے بعد کی بھی زندگی ہے جو کہ مستقل ہوگی، اور اس میں جو نہ مانے، جو برے کام سے باز نہ آئے، اس کے لیے جہنم ہوگی، اور نہ تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جہنم کے ساتھیوں کے بارے میں۔ یعنی کہ آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے جو جہنم میں چلے گئے، آپ نے انہیں کیوں، آپ نے سکھایا نہیں انہیں، یا کس طرح ان کے ساتھ بیہیو رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جیسی ہی تعلیم دی ہے۔ اب جو مان جائیں وہ بھی انہی پر ہے، اور جو نہ مانے وہ ان کے اوپر ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد پریشان رہتے تھے کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، ایمان کیوں نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔
پھر ہے جی آیت نمبر 120 میں، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کی ملت کی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن یہود اور نصارہ آپ کی پیروی کبھی نہیں کریں گے، آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین پر نہ چلے جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے دین پہ رہیں گے تب تک تو وہ راضی ہو ہی نہیں سکتے، ہاں لیکن اگر آپ ان کے دین، ان کی آیات اور ان کے احکامات پر عمل کریں گے، ان کی پیروی کریں گے ان کی ملت کی، تو وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک ہدی اللہ، ہدایت اللہ کی وہی ہے ہدایت، اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، بعد اس کے جو آیا تمہارے پاس علم میں سے، نہیں تیرے لیے اللہ سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ میرے پاس جو ہدایت آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہی حقیقت میں ہدایت ہے، اور ہاں اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر دی بھول کے بھی، اور اس کے بعد جو کہ آپ کے پاس حق کتاب آ چکی ہے، حق علم آ چکا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، احکامات نازل، اس کے باوجود اگر آپ نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو بچانے والا نہ کوئی آپ کا دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں گے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ نہ کہ فلاں ہمارے والدین یہ کام کریں ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، اب ہمارے بزرگ ایسے کام کرتے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو حق پہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن نہ باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کے کام آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کسی نے جیسے اعمال کیے ہوں گے ان کو ویسا ہی ان کا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی کرنے کی توفیق دے، صراط المستقیم پر مستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ چلے جی انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔